السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء شرط کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں، اسماء ظروف کی طرف چلتے ہیں۔ اسماء ظروف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سے اسماء ہوتے ہیں؟ دراصل ظرف کا معنی ہوتا ہے برتن۔ تو اسماء ظروف کا بیان مطلب کیا کہ وہ اسماء جو برتن پہ دلالت کرتے ہیں؟ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسماء ظروف کا مطلب وہ اسماء جو کسی وقت یا جگہ پر دلالت کرتے ہیں، وہ اسماء جو کسی وقت یا جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لیکن اس کو کیوں کہتے ہیں اسماء ظروف؟ اگر اس کا مطلب ہے وقت یا جگہ پر دلالت کرنے والے، وقت یا جگہ بتانے والے حروف، تو ان کو کیوں کہتے ہیں اسماء ظروف؟ ٹھیک ہے، تو دراصل بات یہ ہے کہ ظرف کہتے ہیں برتن کو۔ جس طرح برتن ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے نا، جس طرح پانی کو ڈالا جائے تو پانی کے لیے وہ ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے، پانی کے لیے ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح جو وقت ہوتا ہے نا، وقت اور جگہ، وہ بھی کسی بھی بندے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے وہ ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے، لیمیٹیشن آف ٹائم، لیمیٹیشن آف اسپیس۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز ہوگی وہ ایگزسٹ کرے گی تو وہ کسی نہ کسی ٹائم کے اندر ہوگی اور کسی نہ کسی جگہ کے اندر ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو وقت اور جگہ سے نکلا نہیں جا سکتا، لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات وقت اور جگہ سے بھی جب اللہ پاک کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے کے گئے تو وقت اور جگہ سے بھی نکل گئے۔ جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اس میں ظرف کہتے ہیں، جیسے کہ متاع اور اینا۔ متاع کب، یہ وقت ظاہر کر رہا ہے، اینا کہاں، یہ جگہ ظاہر کر رہا ہے۔ تو اس میں ظرف کی تقسیم وقت یا جگہ ظاہر کرنے کے لحاظ سے ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ اگر زمانہ ظاہر کرے گا تو ظرف زمان، اور اگر مکان ظاہر کرے تو ظرف مکان۔ آگے وہی بتا رہے ہیں، جو اس میں ظرف وقت ظاہر کرے اسے ظرف زمان کہتے ہیں، جیسا کہ متاع کب، بعد، بعد میں۔ ٹھیک ہے، اور جو اس میں ظرف جگہ ظاہر کرے اسے ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے کہ اینا تحت، اینا کہاں، تحت نیچے۔ تو یہ جگہ ظاہر کرنے والے۔ اس میں ظرف کی تقسیم ایک اور اعتبار سے بھی ہوتی ہے، وہ کون سا اعتبار ہے؟ اس میں ظرف کی دو اقسام ہیں، معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، کہ اس میں ظرف معرب ہوگا، اس کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے تبدیل ہوتا رہے گا یا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر تبدیل ہوتا رہے گا تو معرب ہے، اگر تبدیل نہیں ہوگا تو مبنی ہے۔ تو وہی چیز آگے بتا رہے ہیں، جس اس میں ظرف کا آخر بدلتا رہتا ہے اسے معرب کہتے ہیں، جیسے کہ لیل مدینۃ، جیسے کہ 15ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ وہاں پہ لیلن پر دو زبر آئی ہیں، کہیں پہ لیلین بھی آتا ہے، اسی طرح مدینۃ وجاء من اقصی المدینۃ۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ زیر آ رہی ہے۔ تو ان اسماء ظروف کا اعراب جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور جس اس میں ظرف کا آخر تبدیل نہیں ہوتا اسے مبنی کہتے ہیں، جیسے کہ متاع اینا۔ یہ متاع متاع ہی رہے گا جہاں بھی آئے گا، پورے قرآن شریف میں، پوری عربی میں جہاں بھی آئے گا تو متاع متاع ہی رہے گا، اینا اینا ہی رہے گا، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ظروف مبنیہ، وہ اس میں ظرف جو مبنی ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ بھئی نیچے لکھے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹل 15 حروف ہیں لکھے ہوئے ہیں ایگزامپل کے ساتھ، ایگزامپل آپ پڑھ سکتے ہیں ساتھ۔ اور مثال کے طور پہ اذ کا مطلب ہوتا ہے جب، اور اذ اکرمت خالدن، جب میں نے خالد کی تعظیم کی۔ ٹھیک ہے، اور مذ مطلب ہوتا ہے سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ما رأیت مذ امسی، میں نے اس کو کل سے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آگے منذ ہے، لدا، لدن، امسی، قط، عود، ایانا، اذا، کیف، متى، اینا، انا اور حیث۔ تو آپ ان حروف کو اچھی طرح سے رٹا بھی لگائیں، جس طرح آپ نے وہ باء تاء قاف لام واو مرزوم مسخلا اور بحا شامل اضافی نالا حتی الہ کو لگایا تھا، تو یہاں پہ بھی اس کو رٹا لگائیں تاکہ اچھی طرح سے آپ کو ظروف مبنیہ یاد ہو جائے۔ جب ظروف مبنیہ یاد ہو جائیں گے تو پھر آپ کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ظروف مبنیہ کون سے ہیں، مربع کون سے ہیں۔ جب آپ کو مبنیہ یاد ہو گئے تو اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ عموماً مبنی مربع ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ظروف مربع کئی ہیں بھائی، ظروف مبنیہ تو آپ نے پڑھ لی ہے، ظروف مربع کون سے ہیں وہ بھی بتا دیں، یہ تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے قبل، بعد، تحت، فوق وغیرہ اگر مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو یہ مبنی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ویسے یہ معرب ہیں۔ ٹھیک ہے، قبل، بعد، تحت، فوق یہ ہیں معرب، لیکن اگر یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو، مضاف بن رہے ہوں لیکن ان کا مضاف الیہ محذوف ہو، مذکور نہ ہو، مثال کے طور پہ زید فوق، زید اوپر ہے۔ اب یہ 4 حروف بتائے تھے، قبل، بعد، تحت، فوق، اب یہاں پہ ان میں سے ایک فوق آ گیا، زید فوق، زید اوپر ہے۔ بھئی کسی چیز کے تو اوپر ہوگا نا، زید فوق الثقف مثال کے طور پہ ہوتا ہے کہ زید چھت کے اوپر ہے، ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ زید اوپر ہے۔ اب مضاف تو ذکر کیا ہم نے، مضاف الیہ محذوف، مضاف ذکر ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کا مضاف الیہ حذف کرنے کی وجہ سے اس کو مبنی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ
اور اگر یہ مضاف نہ ہوں یا مضاف تو ہوں مگر ان کا مضاف الیہ بھی مذکور ہو تو یہ معرب ہوں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ فوق الثقفی مضاف الیہ مذکور ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دو مثالیں لکھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ جئت قبلا، میں پہلے آیا. کس سے پہلے آیا؟ بھائی میں بس پہلے آیا ہوں. ٹھیک ہے، تو کس سے پہلے یہاں پہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر مضاف ہوتا تو سب سے پہلے تو اس کی تنوین غائب ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ چونکہ تنوین غائب نہیں ہے لہٰذا یہ پتہ چلا ہمیں، قرینے سے پتہ چلا کہ یہ قبلاً مضاف نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو جئت قبل خالد، میں خالد سے قبل آیا. اب یہاں پہ دیکھیں قبل کی تنوین غائب ہے تو پتہ چلا یہ مضاف ہے لیکن اس کا مضاف الیہ مذکور ہے. ٹھیک ہے، تو ایک صورت انہیں بتائی تھی کہ یہ قبل و بعد و فوق و تحت، یہ چار اسماء جو ہیں اسماء ظرف، اگر یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ مبنی ہوں گے. ادروائز اگر یہ مضاف ہی نہ ہو رہے ہوں تو بھی معرب ہوں گے، اور اگر مضاف ہو رہے ہیں لیکن مضاف الیہ مذکور ہے تو بھی یہ معرب ہوں گے. ٹھیک ہے، قواعد و فوائد تقریباً بس 3 ہی قواعد و فوائد بتائیں گے، لیکن یہ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنے، بڑی توجہ کے ساتھ سننے ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ قواعد ایسے ہیں کہ اکثر بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 قواعد ایسے ہیں جو بطور خاص میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو یاد رکھنا ہے. باقی چیزیں تقریباً یاد رہتی ہیں کہ ظروف معربہ کون سے ہیں، ظروف مبنیہ کون سے ہیں، اور ظروف معربہ کنہیں کہتے ہیں، ظروف مبنیہ کسے کہتے ہیں، ظرف زمان کیا ہوتا ہے، ظرف مکان کیا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، لیکن یہ جو آخر کے 3 قواعد ہیں نا یہ بھول جاتے ہیں. تو بہرحال آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. نمبر 1، لا غیرو اور لیسا غیرو مبنی علی الدم ہوتے ہیں. مبنی علی الدم کیا ہوتے ہیں؟ مطلب یہ کہ یہ پیش کے ساتھ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ بھئی مبنی علی الدم، مبنی علی الفتح اور مبنی علی الکسر کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بھئی اعراب تو یہاں بھی تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. مبنی کسی کو مبنی پر دم کہہ دیتے ہیں، کسی کو مبنی، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ عامل کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے، عامل کی وجہ سے تبدیل ہوگا تو معرب ہوگا، عامل کی وجہ سے نہیں تبدیل ہوا تو وہ معرب نہیں ہے، وہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، تو مبنی کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اگر مبنی علی الدم ہو گیا تو مبنی علی الدم ہی رہے گا آخر تک. ٹھیک ہے، عامل پیچھے تبدیل ہوتا رہے تو اس کا اعراب تبدیل ہوتا رہے، ایسا نہیں ہوگا. معرب میں کیا ہوتا ہے کہ عامل تبدیل ہوتا رہے گا. جیسے ہی رفع کا عامل آئے گا تو یہ مرفوع، جیسے ہی نصب کا عامل آئے گا تو یہ منصوب، جیسے ہی جر کا عامل آئے گا تو یہ مجرور. ٹھیک ہے، معرب. لیکن مبنی کے لیے ایسا نہیں ہوتا. تو لا غیرو لیسا غیرو مبنی علی الدم ہوتے ہیں، مطلب ان کے آخر میں پیش آتی ہے. جیسا دیکھیں لا غیرو را کے اوپر پیش ہے، لیسا غیرو را کے اوپر پیش ہے، تو یہ مبنی علی الدم ہے. مطلب کوئی بھی کسی بھی طرح کا عامل آ جائے، اس کو عبارت میں کہیں بھی رکھ دیا جائے تو یہ مبنی رہے گا، یہ تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جاء زید لا غیرو، یہ ایک مثال دی انہوں نے کہ زید آیا اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا، یا لیسا غیرو جاء زید، زید آیا اس کے علاوہ کوئی نہیں آیا. دونوں میں سے کوئی بھی لفظ، لا غیرو لیسا غیرو، کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح حسبو بھی، جب کہ یہ ان دونوں کے معنی میں ہو، لا غیرو اور لیسا غیرو کے معنی میں ہو، تب یہ بھی حسبو بھی مبنی علی الدم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جاء زید جاء بکر فحسبو. ٹھیک ہے، یہاں تنوین بھی نہیں آئی، مبنی علی الدم ہے، پیش کے ساتھ مبنی ہے. ٹھیک ہے، تنوین بھی نہیں آئی اور اس کا اعراب بھی تبدیل نہیں ہوا اور عامل کے مطابق بھی نہیں آئے گا، ہمیشہ یہ مبنی ہی رہے گا. کب؟ جب یہ لا غیرو لیسا غیرو کے معنی میں ہوگا. جو اس میں ظرف معرب کسی جملے کی طرف یا لفظ اس کی طرف مضاف ہو اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، جو اس میں ظرف معرب، مثال کے طور پہ ھذا یوم یفوز المجتہد. اب یہ دیکھیں ھذا کے بعد یوم ایسا لفظ ہے جو زمانے پر دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ظرف زمان، کس زمانے میں، مطلب دن کا زمانہ. ٹھیک ہے، تو زمانے پر دلالت کرنے والے الفاظ کو ظرف زمان کہہ دو. تو ظرف کا لفظ یہ یوم یہاں پہ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جو اس میں ظرف معرب، یوم ویسے ہے معرب، ٹھیک ہے، لیکن کسی جملے کی طرف مضاف ہو یا پھر اس کی طرف مضاف ہو. پہلے جملے کی طرف مضاف کی مثال پڑھ لیتے ہیں. جملے کی طرف مضاف ہو تو اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، اعراب بھی پڑھنا جائز ہے اور مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز ہے. اسے عامل کے مطابق معرب پڑھنا بھی جائز ہے. عامل جو اعراب اس کو دے رہا ہو وہ اعراب بھی قبول کرنا جائز ہے اور اس کو مبنی بر فتح پڑھنا بھی جائز ہے. مثال کے طور پہ ھذا یوم یفوز المجتہد، ٹھیک ہے، اور ھذا یوم یفوز المجتہد، دونوں پڑھنا جائز ہیں. معرب پڑھیں گے تو یوم پڑھیں گے اور اگر مبنی بر فتح پڑھیں گے تو یوم یفوز المجتہد پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جب معرب اس میں ظرف معرب اذ کی طرف مضاف ہو، مثال کے طور پہ سریت فی یوم اذ جئتنی. ٹھیک ہے، یوم مضاف ہو رہا ہے اذ کی طرف، یوم اذ.
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یوما بھی پڑھنا جائز ہے اور فی یومی یہ بھی پڑھنا جائز ہے, کیونکہ فی حرف جار ہے, حرف جار کی وجہ سے اگر معرب پڑھیں گے تو مجرور پڑھیں گے, اور اگر مبنی پڑھیں گے تو یوما مبنی بر فتح پڑھیں, مطلب دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے, چاہیں تو مبنی پڑھ لیں چاہیں تو معرب پڑھ لیں, آپ کی مرضی ہے. تو آگے چلیں. تو مثلو یا غیرو کے بعد ما ان یا ان نہ ہو تو ان کو مبنی بر فتح پڑھنا جائز ہے. جائز ہے مطلب جائز جہاں بھی بولا جائے وہاں پہ مطلب آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ چاہیں تو پڑھ لیں نہ چاہیں تو نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ قیامی مثل ما قمتا. اب یہاں پہ دیکھیں یہ مثلو یا غیرو ما کی طرف مضاف, یہاں پہ دیکھیں مثلا ما مضاف ہو رہا ہے ما کی طرف مثلا, تو ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے. مثلا ما بھی پڑھ سکتے ہیں, اور قیامی مثلو ما قمتا یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, میرا قیام میرا کھڑا ہونا ایسے ہی جیسا کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قیامی مثلا ان تقوما یہ بھی جائز ہے. ان مثلا کے بعد ان آ گیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی مثلا مبنی بر فتح پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے, ھذا حق مثلا انک تنطقو. اب مثلا کے بعد ان آ گیا, ما ان یہ تینوں حروف اگر غیرو کے بعد آئیں گے تو بھی یہ اعراب ہوگا. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. بڑے ہی آسان قسم کے قواعد, بڑی آسان قسم کا سبق تھا. سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ اس میں ظرف کسے کہتے ہیں, اس میں ظرف کی کتنی اقسام ہیں, ظرف زمان, ظرف مکان. ایک اور اعتبار سے اس میں ظرف کی ظروف معربہ اور ظروف مبنیہ. پھر انہوں نے ظروف مبنیہ جو ہیں وہ 15 بتائیں بھائی یہ جو ہیں وہ ظروف مبنیہ ہیں. اس کے بعد بتایا کہ ظروف معربہ کون کون سی ہوتی ہیں. کہا ویسے تو بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن یہ قبل بعد تحت فوق جو ہیں یہ ایک کنڈیشن میں جب یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو یہ مبنی ہو جاتے ہیں, اور اگر یہ مضاف ہی نہ ہوں تو بھی معرب ہوں گے, اور اگر مضاف ہیں اور مضاف الیہ مذکور ہے تو بھی معرب ہوں گے. ٹھیک ہے, ایک کنڈیشن ایسی بتائی قبل بعد تحت فوق کی کہ اگر یہ مضاف ہیں اور مضاف الیہ مذکور نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ مبنی بر ضم ہوں گے. ٹھیک ہے, اور قواعد و فوائد میں لا غیر لیس غیر مبنی علی الضم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حذف ان کے معنی میں یہ بھی مبنی بر ضم ہوتا ہے. اور جو اس میں معرب, جو اس میں ظرف معرب جملے کی طرف یا اس کی طرف مضاف ہو اسے مبنی بر فتح پڑھنا جائز ہے, اور مثل و غیروں کے بعد ما ان نہ ہو تو اس کو بھی مبنی بر فتح پڑھنا جائز ہے. تو یہ اتنا سا سبق تھا. تو میرے خیال سے اس میں آخری 3 قاعدے اور ایک قبل و بعد والا جو قاعدہ ہے یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا, باقی سب تو آپ کو پہلے سے یاد ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلے سبق میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, سبق کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا, ehsanraza.com پہ جا کے اپنے سبق کی مشق کیجیے گا. اور مجھے سبق کے آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, اور کنز المدارس کے تحت پڑھ رہے ہیں, تنظیم المدارس سے پڑھ رہے ہیں, مطلب کون سے بورڈ سے آپ پڑھ رہے ہیں, اور یہاں پہ آپ آن لائن تیاری کر رہے ہیں, یہ بھی بتائیے گا. اور انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.